السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق چلی ختم ہوئی نفرت دل کی، بانٹ رہے ہیں پیار سبھی، سحری ہو یا افطاری، اللہ تیرا ہے احسان، ایک ہوئے سارے انسان، سج گئے گھر گھر دسترخوان، نور رمضان، نور رمضان، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں چائنیز رول۔ چائنیز رول بنانے کے لیے میں نے یہاں پر آدھا کلو گاجر، آدھا کلو شملہ مرچ، 1 پاؤ ہری پیاز اور آدھا کلو کے قریب میں نے گوبھی لے لی ہے۔ چکن میرے پاس یہ 2-2.5 کلو کے قریب چکن ہے، جس میں میں نے 2 ٹیبل اسپون سرکہ اور 2 ٹیبل اسپون سویا سوس ڈال کے، ادرک لہسن کا پیسٹ 2 ٹیبل اسپون، گرین چلی پیسٹ 2 ٹیبل اسپون، نمک، تھوڑا سا زردے کا رنگ، نمک حسب ضرورت، زردے کا رنگ بھی تھوڑا سا، اس کو مکس کیا۔ اس میں میں آئل ایڈ کروں گی، 1 سے 1.5 چمچ کے آس پاس میں آئل ایڈ کر دوں گی تاکہ یہ اچھے سے کور ہو جائے، اور تھوڑا سا آئل ویجیز میں بھی جائے گا۔ اب میں اس کو بوائل کر لوں گی، کچھ بون لیس ہے، کچھ میں اس کے بون بھی ہے، تو بس اس کو ہم اچھے سے جو ہے نا بوائل کر لیں گے۔ اور یہاں پر ہم نے اپنی سبزی کو کاٹنے کی تیاری کر دی، اور چائنیز ہو اور یہ سب سامان نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا، تو پہلے ابال آنے تک ہم فلیم کو ہائی رکھیں گے، پھر اس کے بعد آہستہ سے فلیم کو لو کر کے ہم اس طریقے سے ڈھانک دیں گے تاکہ اچھے سے ہماری چکن گل جائے۔ اب ہم کٹ کرتے ہیں اپنی سبزیاں۔ تو سبزیوں کو کاٹنے کے لیے میں نے کٹر لے لیا ہے، اور یہ لے لیا ہے پیل آف کرنے کے لیے، اور یہ چھوٹی چھوٹی گیجٹ سے ہماری لائف بہت آسان ہو گئی ہے۔ تو دیکھیے میں نے اس طریقے سے شملہ مرچ کو بھی کٹ کر لیا ہے، اور یہ دیکھیں اس طریقے سے کاٹنے سے یہ بیج وغیرہ کا جو ایریا ہے وہ اچھے سے نکل جاتا ہے، اور یہ دیکھیں بالکل صاف شفاف ہو جاتی ہے۔ اور آپ لوگوں کو بہت ساری خاص دعاؤں میں میری امی کو یاد رکھنا ہے۔ میری امی کی طبیعت صحیح نہیں تھی، اس وجہ سے میں اپنی ویڈیوز نہیں بنا رہی تھی، تو آپ لوگوں کو بہت 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 خاص دعاؤں میں میری امی کو یاد رکھنا ہے۔ اور یہ دیکھیے کٹر کی ہیلپ سے میں اس طریقے سے شملہ مرچ کو کٹ کر رہی ہوں، اور یہاں پر میں پیاز گاجر کو بھی اسی طریقے سے کٹ کروں گی، اور اس سے بہت اچھا سا شیپ بھی آ جاتا ہے، اور باریک باریک بھی کٹ جاتے ہیں، اور مزیدار سے ہمارے چائنیز رول بھی تیار ہو جائیں گے۔ چائنیز رول بنانے کے لیے بہت ایزی اور جھٹپٹ سی ریسیپیز ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ یہ میں نے شملہ مرچ اور گاجر کٹ کر لیا، اب آپ دیکھ سکتے ہیں گوبھی میں کٹ کر رہی ہوں، کتنی آسانی سے اور کتنی جھٹپٹ کٹ گئی ہے۔ اور دیکھیے یہ لو فلیم پہ تھا، میکسیمم آدھے گھنٹے کے اندر یہ پورا پانی وانی ختم ہو گیا تھا، اور یہ میں نے پوری چکن اچھے سے کر لی تھی۔ یہاں میں نے 1 پاؤ کے قریب جو میری پیاز تھی اس کو میں نے تھوڑا موٹا موٹا رکھا، اور تاکہ وہ اچھے سے اس پہ سبزی میں ایڈ ہو جائے۔ باریک کرتی تو وہ نظر نہیں آتی۔ اور یہاں دیکھیں ہلکی سی بھنائی کے بعد میں نے چکن اتار لی اور اس کو میش کر کے اس طریقے سے رکھ لی ہے۔ اور یہاں میں نے خالی ایئر ٹائٹ جار بھی رکھ لیے ہیں۔ اب یہاں پر میں آدھے کپ آئل اس میں ایڈ کر دوں گی تاکہ جھٹ جھٹ ہم اپنا کام اسٹارٹ کر دیں چائنیز رول کے لیے۔ اور یہ چائنیز رول بنانے کے لیے بہت ایزی اور زبردست ریسیپی ہے۔ یہاں میں نے 1 ٹیبل اسپون بھر کے زیرہ ڈال دیا تھا، اور 1 ٹیبل اسپون کے آس پاس ہی ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے، اور بس اس کو سوتے کروں گی۔ سوتے کرنے کے ساتھ ساتھ اب میں اس کے اندر گرین چلی پیسٹ ایڈ کر دوں گی، اور بہت یمی سا ہم رول بنائیں گے۔ اور یہ رول بنا کر میں بناؤں گی کس پوائنٹ پہ ہم اسے اسٹور کر سکتے ہیں۔ اسٹور کر کے ہم میکسیمم 15 سے 20 دن اس کو رکھ سکتے ہیں، اور یمی سے رول بنا کے جب دل چاہے کھا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہری پیاز اور جو ہے نا گاجر اور شملہ مرچ میں نے مکس کر دیے، تھوڑی سی ہری پیاز میں نے بچا دی ہے، اور یہاں دیکھیں کرش ہوئی ہوئی چکن بھی میں نے رکھ دی ہے تاکہ اچھے سے ہو جائے۔ اور یہ ہری پیاز یہ تھوڑا اس کو میں چھوڑ دوں گی تاکہ اچھے سے سوتے ہو جائے۔ اب میں پوری گوبھی ایڈ کر دوں گی۔ گوبھی ایڈ کرنے کے بعد اس کو 10
15 منٹ کے لیے لو فلیم پر رکھ دیے گا تاکہ آپ کی ویجیٹیبل تھوڑی سی نرم ہو جائے اور آپ کا کام ایزی ہو جائے۔ یہاں میں نے چکن دیکھ سکتے ہیں ایئر ٹائٹ جار میں کر کے جتنی مجھے ابھی یوز کرنی ہے میں نے لے لیے، باقی میں نے ایئر ٹائٹ جار میں رکھ دیے اور یہ بھی میں 15-20 دن تک آرام سے یوز کر سکتی ہوں، اپنے آگے کہیں بھی ریسیپی میں ایڈ کر سکتی ہوں۔ 2 ٹیبل اسپون سویا ساس پھر میں نے ایڈ کیا، 2 ٹیبل اسپون ونیگر پھر میں نے ایڈ کیا اور 2 ٹیبل اسپون لیمن جوس میں نے ایڈ کیا ہے۔ لیمن جوس چاہیں تو آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں، میں نے یہ والا یوز کیا ہے۔ اور 2 ٹیبل اسپون کے آس پاس ہی میں نے چلی ساس بھی ایڈ کر دیا ہے۔ اس میں چلی ساس ایڈ کرنے سے تھوڑا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ چائنیز رول ہیں اور چائنیز رول میں تو یہ کامن ہے، تو بس اسی وجہ سے ہم جھٹ تیار کر لیں گے۔ یہ چائنیز سالٹ میں نے ½ ٹی اسپون ایڈ کر دیا ہے کیونکہ تھوڑا اچھا لگتا ہے۔ چکن پاؤڈر میں نے 1 ٹی اسپون بھر کے ایڈ کر دیا ہے چکن پاؤڈر، اور اس کے ساتھ بلیک پیپر میں 1 ٹیبل اسپون ٹوٹل 1 ٹیبل اسپون میں نے بلیک پیپر ایڈ کیے کیونکہ میں نے تھوڑی بعد میں کی ہے۔ نمک آپ اپنے حسب ضرورت جتنا آپ کے گھر میں اکارڈنگلی کھایا جاتا ہو، میں نے تھوڑا سا ہی پہلے ڈالا تھا تھوڑا اب، کیونکہ ہمارے گھر میں اتنا نہیں کھایا جاتا، کبھی زیادہ بھی ڈل جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں سبزیاں یہ سب ڈالنے سے سبزیاں اچھے سے نرم ہو گئی ہیں۔ فلیم آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک لو ہی ہے فلیم، کیونکہ آگے جا کے میں تھوڑی سی ہائی کر دوں گی کیونکہ یہ سبزیاں تھوڑی کچی پکی اچھی لگتی ہیں، تو اس حساب سے ہم نے رکھنا ہے۔ گاجر اور شملہ مرچ اس لیے پہلے ڈالی یہ تھوڑی سی پک جائے، اور گوبھی تھوڑی کچی سی اچھی لگتی ہے۔ وہ آپ دیکھیں کس طریقے سے اس میں پانی سا ہو گیا ہے۔ یہ پانی کو ہم نے جلدی سے سکھانا ہے اور اپنا آگے کا پروسیجر کرنا ہے۔ بہت ایزی اور بہت زبردست ہے۔ اور اس کے اندر میں ڈالوں گی 1 ٹیبل اسپون بھر کے کٹی ہوئی مرچیں، باقی لال مرچیں کچھ ایڈ نہیں کرنی۔ کٹی ہوئی مرچیں ڈالنے کے بعد پھر میں اس کو چلاؤں گی، تھوڑا سا اچھے سے اس کو بھون لوں گی۔ پانی سکھانا ہے ہم نے، پانی سوکھ جائے اس کے بعد میں اس کے اندر اچھی طریقے سے مکس کر کے بلیک پیپر تھوڑی سی اور ڈال دوں گی، کیونکہ میں نے کہا نا آپ کو ٹوٹل میں نے پہلے تھوڑی ڈالی پھر میں نے تھوڑی ڈالی، 1 ٹیبل اسپون بھر کے میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے بلیک پیپر۔ اب میں چکن اس پوائنٹ پہ ایڈ کر دوں گی۔ پانی دیکھیے ابھی بھی ہے تاکہ چکن میں سبزیوں کا پانی اور یہ سب مکس ہو جائیں اور یہ یمی سا ہو جائے۔ تو بس اس طریقے سے ہمارے رول بنانے۔ آگے ہم نے یہ میں نے شوٹ کیا تھا رات کے ٹائم، کیونکہ اب ڈے میں بھی مجھے اس کے اندر کچھ اور مکس کرنا ہے۔ یہ آپ اس طریقے سے دیکھیے فلو فلیم پر رکھ سکتے ہیں۔ اور اب میں نے جب ہٹایا تو پھر یہ میں نے بقایا گرین پیاز کو ایڈ کر دیا ہے تاکہ یہ تھوڑا اچھا لگے دکھنے میں۔ اسی طریقے سے آپ نے بھی رکھنا ہے اور اسی طرح سے بنا کے آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں۔ پانی بالکل خشک ہو چکا ہے، فلیم میں نے کم کر دی ہے۔ ایئر ٹائٹ جار میں نے لے لیے ہیں اور میں نے شاپرز بھی لی ہیں، کیونکہ میں زیادہ تر اس کو شاپرز میں کر کے رکھ دیتی ہوں۔ آپ چاہیں تو ایئر ٹائٹ جار میں بھی کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں جتنی مجھے لگتی ہے ایک دن میں اتنی ہی کر کے رکھ دوں گی، باقی میں اس کو ہر پورے مٹیریل کو شاپرز میں کر کے رکھ دوں گی۔ جب مجھے بنانا ہوگا ایک شاپر نکالوں گی، نکال کر اس کو میں نیچے رکھ دوں گی، تھوڑی سی نرم ہو جائے گی، پھر بقایا چیزیں اس میں ایڈ کر دوں گی۔ اور میں نے رنگ لائٹ اور مائک لے لیا ہے، تو بس میں نے سوچا چلیں آپ کو بھی دکھاتی ہوں میں کیا کیا لیا ہے۔ اور یہاں بیٹھ گئی ہوں میں اس کی پوری پریپریشن کے لیے۔ یہ دیکھیے میں نے اس کے اندر 3 ٹیبل اسپون بھر کے مایونیز اور 2 ٹیبل اسپون بھر کے چلی گارلک ساس ایڈ کر دیا ہے۔ تھوڑا سا مکس کروں گی۔ یہاں میں نے 3 انڈے ابالے ہیں اور اس کو چھوٹے سے کٹ کر لیے ہیں۔ اس طریقے سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جاتا ہے۔ یہاں میں رول بنانے لگی ہوں، چائنیز رول بنانے کے لیے۔ دیکھیے میں نے اس طریقے سے مٹیریل رکھ کے میں نے جلدی سے اس کو فلنگ کرنی ہے۔ آٹے کو تھوڑا سا گھول لیں، اس کو اس طریقے سے کر لیں اور یہ دیکھیں تیار ہو چکے ہیں ہمارے رول۔ سموسوں کی ریسیپی بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی۔ اور یہاں میں کر رہی ہوں اپنے باہر صحن میں فرائی، کیونکہ گرمی بہت ہے، اپنا بہت خاص خیال رکھیں، بیماری کا موسم ہے۔ تو بس انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی جلدی شیئر کروں گی، اور میری امی کو بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، ملتی ہوں نیکسٹ ریسیپی میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔